وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم الینکم مناکب فی الصلاۃ رواہ ابن حبان فی صحیحہ صدق اللہ العظیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں بہترین انسان وہ ہے کہ جس کے کندھے نماز میں نرم ہوں۔ تو گفتگو چل رہی تھی کہ نگاہ نبوت میں بہترین انسان کون ہے کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہتر فرمایا۔ تو 11واں خوش نصیب انسان وہ ہے، آپ نے فرمایا جس کے کندھے نماز میں نرم ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے دوران وہ صف میں کھڑا ہے، خدا نہ خواستہ اگر اس کا سینہ کہیں قبلے سے تھوڑا سا منحرف ہے، یا کہیں وہ ٹیڑھا کھڑا ہے، یا دائیں طرف ذرا متوجہ ہے یا بائیں طرف متوجہ ہے، یا سب سے کچھ آگے ہے یا سب سے کچھ پیچھے ہے، اب کوئی پیچھے سے آتا ہے اور اس کے کندھے کو ٹھیک کر دیتا ہے، یا پیچھے ہے تو تھوڑا سا آگے کر دیتا ہے، یا کندھوں کو دائیں سمت میں لے آتا ہے، اور یہ اسے قبول کرتا ہے، اس سے جھگڑتا نہیں ہے، اس سے لڑائی نہیں کرتا بلکہ اسے قبول کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ بہترین انسان ہے۔ کہ اگر یہ نماز کے دوران اگر صف میں یہ ٹیڑھا ہوا اور کسی دوسرے نے آ کر اس کو دائیں اور بائیں سمت میں سیدھا کر دیا تو یہ اسے قبول کرے، آپ نے فرمایا یہ بہترین انسان ہے۔ شریعت نے صف کی درستگی کا بہت اہتمام کیا ہے اور انسان کو بارہا حکم دیا ہے کہ وہ اپنی صفوں کو بالکل سیدھا رکھیں اور مل مل کے کھڑے ہوں، صفوں کے درمیان میں فاصلہ نہ ہو، صفیں بالکل سیدھی ہوں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کا بہت اہتمام فرماتے تھے، اس طرح سیدھا کرتے تھے جس طرح تیر کے ساتھ کسی چیز کو سیدھا کیا جا رہا ہو، یہاں تک کہ آپ سمجھ گئے کہ ہم اب صفوں کو بالکل سیدھا رکھتے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ نماز کے لیے آئے تو کیا دیکھا، ایک شخص کا سینہ باہر نکلا ہوا تھا سب سے آگے کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ جملہ ارشاد فرمایا، لَتُصَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، تم لوگ اپنی صفوں کو سیدھا رکھو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کے درمیان اختلاف ڈال دے گا۔ یعنی صفوں کی درستگی ہوگی تو آپس میں اتحاد اور اتفاق ہوگا، اور اگر صفوں کی درستگی نہیں ہوگی تو آپس میں اختلاف اور انتشار ہو جائے گا۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقیموا صفوفکم وتراصوا فانی اراکم من وراء ظہری، تم اپنی صفوں کو بالکل سیدھا رکھو اور مل مل کے کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ میں اپنے پس پشت بھی دیکھتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو آپ نے اس حدیث میں دو چیزوں کا حکم دیا، اقیموا صفوفکم، صفیں بالکل سیدھی ہوں، وتراصوا، اور مل مل کے کھڑے ہو جاؤ۔ تو جتنا انسان مل کے کھڑا ہو، صف سیدھی ہوگی تو وہ نگاہ نبوت کا بہترین انسان ہوگا۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے دائیں طرف متوجہ ہوتے، فرماتے اعتدلوا وصووا صفوفکم، پھر بائیں طرف متوجہ ہوتے، فرماتے اعتدلوا وصووا صفوفکم، اپنی صفوں کو سیدھا کر دو، اپنی صفوں کو سیدھا کر دو۔ جب صفیں سیدھی ہو جاتی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے اور آپ امامت کرواتے تھے۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سد الخلل، صفوں کے درمیان خلل بند کر دو، کوئی جگہ خالی نہ ہو، صفوں میں مل کے کھڑے رہو۔ فإن الشیطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف، آپ نے فرمایا شیطان تمہاری صفوں میں اس طرح داخل ہوتا ہے جس طرح بکری کا بھیڑ کا بچہ داخل ہوتا ہے، اس طرح شیطان تمہاری صفوں میں داخل ہوتا ہے۔ گویا ان احادیث مبارکہ میں ہمیں جس بات کی تعلیم ہے وہ صفوں میں مل مل کے کھڑے ہونا اور صفوں کو سیدھا رکھنا۔ تو 11واں خوش نصیب انسان وہ ہوگا، آپ نے فرمایا خیرکم الینکم مناکب فی الصلاۃ، جس کے کندھے نماز میں نرم ہوں گے، یعنی صف کا اہتمام کرے گا اور اپنی صف کو درست رکھے گا۔ ہم چاہیں کہ ہم بہترین انسان بن جائیں تو ہم اپنی صفوں کی درستگی کا اہتمام کریں۔ www.darsequran.com